جویریہ اور رابعہ رات بھر سو نہیں سکیں۔ وہ مکمل طور پر خوف کی گرفت میں تھیں۔ اگر وہ نہ آئی تو کیا ہوگا؟ یہ سوال ان کے سامنے بار بار بھیانک شکلیں بدل بدل کر آ رہا تھا۔ انہیں اپنا کیریئر ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ انہیں اندازہ تھا کہ ان کے گھر والے ایسے معاملے پر کیسا رد عمل ظاہر کریں گے اور انہیں بری طرح ملامت کرتے۔ انہیں امامہ کے والد کو سب کچھ صاف صاف نہ بتانے پر تنقید کا نشانہ بناتے اور پھر وارڈن سے اس سارے معاملے کو چھپانے پر اور بھی ناراض ہوتے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ حقیقت سامنے آنے پر خود ہاشم مبین اور ان کی فیملی کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ اس سارے معاملے میں ان دونوں کے رول کو کس طرح دیکھیں گے۔ ہاسٹل میں لڑکیاں ان کے بارے میں کس طرح کی باتیں کریں گی اور پھر اگر یہ سارا معاملہ پولیس کیس بن گیا تو پولیس ان کی اس پردہ پوشی کو کیا سمجھے گی۔ وہ اندازہ کر سکتی تھی اور اسی لیے بار بار ان کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ گئی کہاں اور کیوں۔ وہ دونوں اس کے پچھلے رویوں کا تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ کس طرح پچھلے 1 سال سے وہ بالکل بدل گئی تھی۔ اس نے ان کے ساتھ گھومنا پھرنا بند کر دیا تھا۔ وہ الجھی رہنے لگی تھی۔ پڑھائی میں اس کا انہماک بھی کم ہو گیا تھا اور اس کی کم گوئی۔ اور وہ جو ایک بار وہ ہمارے شاپنگ کے لیے جانے پر پیچھے سے غائب تھی، تب بھی وہ یقیناً وہیں گئی ہوگی جہاں وہ اب گئی ہے۔ اور ہم نے کس طرح بیوقوفوں کی طرح اس پر اعتبار کر لیا۔ رابعہ کو پچھلی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ مگر امامہ ایسی نہیں تھی۔ میں تو اسے بچپن سے جانتی ہوں۔ وہ ایسی بالکل بھی نہیں تھی۔ جویریہ کو اب بھی اس پر کوئی شک نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا ہونے میں کوئی دیر تھوڑی لگتی ہے۔ بس انسان کا کردار کمزور ہونا چاہیے۔ رابعہ بدگمانی کی انتہا پر پہنچی ہوئی تھی۔ رابعہ اس کی مرضی سے اس کی منگنی ہوئی تھی۔ وہ اور اسجد ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ پھر وہ اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتی ہے؟ جویریہ نے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ پھر تم بتاؤ کہ وہ کہاں ہے؟ میں نے تو مکھی بنا کر اسے کسی دیوار کے ساتھ نہیں چپکایا ہے۔ اس کے بابا اسے ملنے یہاں آئے ہیں اور وہ اپنے گھر سے آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ گھر پر نہیں گئی اور ہم سے وہ یہی کہہ کر گئی تھی کہ وہ گھر جا رہی ہے۔ رابعہ نے بے چارگی سے کہا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو سکتا ہے وہ اسی لیے گھر نہ پہنچ سکی ہو۔ وہ ہر بار یہاں سے فون کر کے اسلام آباد اپنے گھر والوں کو اپنے آنے کی اطلاع دیتی تھی تاکہ اس کا بھائی اسے کوسٹر کے اسٹینڈ سے پک کر لے۔ اگر اس بار بھی اس نے اطلاع دی تھی تو پھر اس کے وہاں نہ پہنچنے پر وہ لوگ اطمینان سے وہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ وہ یہاں ہاسٹل میں فون کرتے اور اس کے والد کے انداز سے تو ایسا محسوس ہوا ہے جیسے اس کا اس ویکینڈ پر اسلام آباد کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ رابعہ نے اس کے قیاس کو مکمل طور پر رد کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ کبھی بھی 1 ماہ میں 2 بار اسلام آباد نہیں جاتی تھی، مگر اس بار تو وہ دوسرے ہی ہفتے اسلام آباد جا رہی تھی اور اس نے وارڈن سے خاص طور پر یہی کہہ کر اجازت لی تھی۔ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہے۔ جویریہ کو پھر خدشات ستانے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی بری طرح ڈوبیں گے۔ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی جو ہم نے سب کچھ اس طرح کراپ کیا۔ ہمیں صاف صاف بات کرنی چاہیے تھی اس کے والد سے کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ پھر وہ جو چاہے کرتے۔ یہ ان کا مسئلہ ہوتا۔ کم از کم ہم تو اس طرح نہ پھنستے جس طرح آپ پھنس گئے ہیں۔ رابعہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ خیر اب کیا ہو سکتا ہے؟ صبح تک انتظار کرتے ہیں۔ اگر وہ کل بھی نہیں آئی تو پھر ہم وارڈن کو سب کچھ بتا دیں گے۔ جویریہ نے کمرے کے چکر لگاتے ہوئے کہا۔ وہ رات ان دونوں نے اسی طرح باتیں کرتے جاگتے ہوئے گزار لی۔ اگلے دن وہ دونوں کالج نہیں گئیں۔ اس حالت میں کالج جانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ امامہ ویکینڈ پر ہفتہ کو واپسی پر 9 بجے کے قریب آ جایا کرتی تھی، مگر وہ اس دن نہیں آئی۔ ان کے اعصاب جواب دینے لگے۔ 2:30 بجے کے قریب وہ افق رنگت اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اپنے کمرے سے وارڈن کے کمرے میں جانے کے لیے نکل آئیں۔ ان کے ذہن میں وہ جملے گردش کر رہے تھے جو انہیں وارڈن سے کہنے تھے۔ وہ وارڈن کے کمرے سے ابھی کچھ دور ہی تھیں جب انہوں نے امامہ کو بڑے اطمینان کے ساتھ اندر آتے دیکھا۔ اس کا بیگ اس کے کاندھے پر تھا
اور فولڈر ہاتھوں میں۔ وہ یقیناً سیدھی کالج سے آ رہی تھی۔ جویریہ اور رابعہ کو یوں لگا جیسے ان کے پیروں کے نیچے سے نکلتی ہوئی زمین یکدم تھم گئی تھی۔ ان کی رکی ہوئی سانس ایک بار پھر چلنے لگی تھی۔ کل کے اخبارات میں متوقع وہ ہیڈ لائنز جو بھوت بن کر ان کے گرد ناچ رہی تھیں یکدم غائب ہو گئیں اور ان کی جگہ اس غصے اور اشتعال نے لے لی تھی جو انہیں امامہ کی شکل دے کر آیا تھا۔ وہ انہیں دیکھ چکی تھی اور اب ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی خوشگوار سی مسکراہٹ تھی۔ تم دونوں آج کالج کیوں نہیں آئی؟ سلام دعا کے بعد اس نے ان سے پوچھا۔ تمہاری مصیبتوں سے چھٹکارا ملے گا تو ہم کہیں آنے جانے کا سوچ سکیں گے، رابعہ نے تند و تیز لہجے میں اس سے کہا۔ امامہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا ہوا رابعہ، اس طرح غصے میں کیوں ہو؟ امامہ نے قدرے تشویش سے پوچھا۔ تم ذرا اندر کمرے میں آؤ، پھر تمہیں بتاتی ہوں کہ میں غصے میں کیوں ہوں۔ رابعہ نے اسے بازو سے پکڑ لیا اور تقریباً کھینچتے ہوئے کمرے میں لے آئی۔ جویریہ کچھ کہے بغیر ان دونوں کے پیچھے آ گئی۔ امامہ ہکا بکا تھی اور رابعہ اور جویریہ کے رویے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی رابعہ نے دروازہ بند کر لیا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ رابعہ نے مڑ کر انتہائی تلخ اور درشت لہجے میں اس سے پوچھا۔ اسلام آباد سے، اور کہاں سے؟ امامہ نے اپنا بیگ نیچے زمین پر رکھ دیا۔ اس کے جواب نے رابعہ کو کچھ اور مشتعل کیا۔ شرم کرو امامہ، اس طرح ہمیں دھوکہ دے کر، ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر، آخر تم ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ یہ کہ ہم ڈفر ہیں، ایڈیٹ ہیں، پاگل ہیں۔ بھئی ہم ہیں، ہم مانتے ہیں۔ نہ ہوتے تو یوں تم پر اندھا اعتبار نہ کیا ہوتا، تم سے اتنا بڑا دھوکہ نہ کھایا ہوتا، رابعہ نے کہا۔ مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کون سا دھوکہ؟ کیسا دھوکہ؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ تم آرام سے مجھے اپنی بات سمجھاؤ؟ امامہ نے بے چارگی سے کہا۔ تم ویکنڈ کہاں گزار کر آئی ہو؟ جویریہ نے پہلی بار گفتگو میں مداخلت کی۔ تمہیں بتا چکی ہوں، اسلام آباد میں۔ وہاں سے آج سیدھا کالج آئی ہوں۔ اور اب کالج سے، رابعہ نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ بکواس بند کرو، یہ جھوٹ اب نہیں چل سکتا۔ تم اسلام آباد نہیں گئی تھی۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس بار امامہ نے بھی قدرے بلند آواز میں کہا۔ کیونکہ تمہارے فادر یہاں آئے تھے کل۔ امامہ کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کچھ بول نہیں سکی۔ اب کیوں منہ بند ہو گیا ہے؟ اب بھی کہو اسلام آباد سے آ رہی ہوں، رابعہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بابا یہاں آئے تھے؟ امامہ نے اٹکتے ہوئے کہا۔ ہاں آئے تھے، تمہارے کچھ کپڑے دینے کے لیے، جویریہ نے کہا۔ انہیں یہ پتہ چل گیا کہ میں ہاسٹل میں نہیں ہوں؟ میں نے جھوٹ بول دیا کہ تم ہاسٹل سے کسی کام سے باہر گئی ہو۔ وہ کپڑے دے کر چلے گئے، جویریہ نے کہا۔ امامہ نے بے اختیار اطمینان کا سانس لیا۔ یعنی انہیں کچھ پتہ نہیں چلا؟ اس نے بستر پر بیٹھ کر اپنے جوتے کے اسٹریپس کھولتے ہوئے کہا۔ نہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ تم منہ اٹھا کر اگلے ہفتے پھر کہیں روانہ ہو جانا۔ مائنڈ یو امامہ، میں اب وارڈن سے اس سلسلے میں بات کرنے والی ہوں۔ ہم تمہاری وجہ سے خاصی پریشانی اٹھا چکے ہیں، مزید اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہتر ہے تمہارے پیرنٹس کو تمہاری ان حرکتوں کے بارے میں پتہ چل جائے، رابعہ نے دو ٹوک انداز میں اس سے کہا۔ امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کون سی حرکتوں کے بارے میں نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ ہاسٹل سے اس طرح 2 دن کے لیے گھر کا کہہ کر غائب ہو جانا تمہارے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے؟ امامہ جواب دینے کی بجائے دوسرے جوتے کے بھی اسٹریپس کھولنے لگی۔ مجھے وارڈن کے پاس چلے ہی جانا چاہیے، رابعہ نے غصے کے عالم میں دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ جویریہ نے آگے بڑھ کر اسے روکا۔ وارڈن سے بات کر لیں گے، پہلے اس سے تو بات کر لیں، تم جلد بازی مت کرو۔ مگر اس ڈیٹ کا اطمینان دیکھو، مجال ہے ذرا برابر شرمندگی بھی اس کے چہرے پر جھلک رہی ہو، رابعہ نے غصے میں امامہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں تم دونوں کو سب کچھ بتاؤں گی۔ اتنا غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، نہ ہی کسی غلط جگہ پر گئی ہوں، اور ہاں بھاگی بھی نہیں ہوں۔ امامہ نے جوتوں کی قید سے اپنے پیروں کو آزاد کرتے ہوئے قدرے دھیمے لہجے میں کہا۔ پھر تم کہاں گئی تھی؟ اس بار جویریہ نے پوچھا۔ اپنی ایک دوست کے ہاں۔ کون سی دوست؟ ہے ایک
اس طرح جھوٹ بول کر کیوں؟ میں تم لوگوں کے سوالوں سے بچنا چاہتی تھی اور گھر والوں کو بتاتی یا ان سے اجازت لینے کی کوشش کرتی تو وہ کبھی اجازت نہ دیتے۔ کس کے ہاں گئی تھی اور کس لیے؟ جویریہ نے اس بار قدرے تجسس آمیز انداز میں پوچھا۔ میں نے کہا نا، میں بتا دوں گی، کچھ وقت دو مجھے، اماما نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ کوئی وقت نہیں دے سکتے تمہیں وقت دیں تاکہ تم ایک بار پھر غائب ہو جاؤ اور اس بار واپس ہی نہ آؤ، رابعہ نے اس بار بھی ناراضگی سے کہا، مگر پہلے کی نسبت اس بار اس کا لہجہ دھیما تھا۔ تمہیں تو اس بات کا بھی احساس نہیں ہوا کہ تم نے ہماری پوزیشن کتنی آکورڈ بنا دی تھی؟ اگر تمہارے اس طرح غائب ہونے کا پتہ چل جاتا تو ہماری کتنی بے عزتی ہوتی؟ اس کا احساس تھا تمہیں؟ رابعہ نے اسی انداز میں کہا۔ مجھے یہ توقع ہی نہیں تھی کہ بابا اس طرح اچانک یہاں آ جائیں گے، اس لیے میں یہ بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ تم لوگوں کو کسی نازک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ورنہ میں اس طرح کبھی نہ کرتی، اماما نے معذرت خواہ انداز میں کہا۔ تم کم از کم ہم پر اعتبار کر کے ہمیں بتا کر جا سکتی تھی، جویریہ نے کہا۔ میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گی، اماما نے کہا۔ کم از کم میں تمہارے کسی وعدے، کسی بات پر اعتبار نہیں کر سکتی، رابعہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ مجھے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے دو رابعہ، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، اماما نے اس بار قدرے کمزور انداز میں کہا۔ تم کو احساس ہے کہ تمہاری وجہ سے ہمارا کیریئر اور ہماری زندگی کس طرح داؤ پر لگ گئی تھی؟ یہ دوستی ہوتی ہے، اسے دوستی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، اماما نے جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گی کہ تم کہاں غائب ہو گئی تھی، میں تمہاری کوئی معذرت قبول نہیں کروں گی، رابعہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اماما کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، میں صبیحہ کے گھر چلی گئی تھی۔ جویریہ اور رابعہ نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کون؟ ان دونوں نے تقریباً بیوقت پوچھا۔ تم لوگ جانتی ہو اسے، اماما نے کہا۔ وہ فورتھ ایئر کی صبیحہ، جویریہ نے بے اختیار پوچھا۔ اماما نے سر ہلایا۔ مگر اس کے گھر کس لیے گئی تھی تم؟ دوستی ہے اس سے میری، اماما نے کہا۔ دوستی؟ کیسی دوستی؟ 4 دن کی سلام دعا ہے تمہارے ساتھ، اس کی، اور میرا خیال ہے کہ تم تو اسے اچھی طرح جانتی بھی نہیں، پھر اس کے گھر رہنے کے لیے کیوں چل پڑی؟ جویریہ نے اعتراض کرتے ہوئے کہا۔ وہ بھی اس طرح جھوٹ بول کر؟ کم از کم اس کے گھر جا کر رہنے کے لیے تمہیں ہم سے یا اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی، رابعہ نے اسی لہجے میں کہا۔ تم اس سے کال کر کے پوچھ لو میں اس کے گھر پر تھی یا نہیں، اماما نے کہا۔ چلو یہ مان لیا کہ تم اس کے گھر پر تھی، مگر کیوں تھی؟ جویریہ نے پوچھا۔ اماما خاموش رہی، پھر کچھ دیر بعد اس نے کہا، مجھے اس کی مدد کی ضرورت تھی۔ ان دونوں نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ کس سلسلے میں؟ اماما نے سر اٹھایا اور پلکیں چپکائے بغیر دیکھتی رہی۔ جویریہ نے کچھ بے چینی محسوس کی۔ کس سلسلے میں؟ تم اچھی طرح جانتی ہو، اماما نے قدرے مدھم انداز میں کہا۔ میں؟ جویریہ نے کچھ گڑبڑا کر رابعہ کو دیکھا، جو اب بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، تم تو اچھی طرح جانتی ہو۔ تم پہیلیاں مت بجھواؤ، سیدھی اور صاف بات کرو، جویریہ نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ اماما سر اٹھا کر خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، پھر کچھ دیر بعد شکست خوردہ انداز میں اس نے سر جھکا دیا۔ بتاؤ نا، آخر تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس دن کالج میں اماما نے جویریہ سے اصرار کیا۔ اماما کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ رہا تھا۔ بہت دیر بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہو سکی۔ میں توقع نہیں کر سکتی تھی، جویریہ، کہ تم مجھ سے تحریم جیسی باتیں کرو گی۔ تمہیں تو میں نے اپنا دوست سمجھتی تھی، مگر تم بھی، جویریہ نے نرمی سے اس کی بات کاٹ دی۔ تحریم نے تم سے تب جو کچھ کہا تھا ٹھیک کہا تھا، اماما پلکیں چپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ اسے جویریہ کی باتوں سے بہت تکلیف ہو رہی تھی، اور صرف آج ہی نہیں، میں اس وقت بھی تحریم کو صحیح سمجھتی تھی، مگر میری تمہارے ساتھ دوستی تھی، اور میں چاہنے کے باوجود تم سے یہ نہیں کہہ سکی کہ میں تحریم کو حق بجانب سمجھتی ہوں۔ اگر وہ یہ کہتی تھی کہ تم مسلمان نہیں ہو تو یہ ٹھیک تھا،
تم مسلمان نہیں ہو۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جویریہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ امامہ کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے جانے کی کوشش کی، مگر جویریہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تم میرا بازو چھوڑ دو، مجھے جانے دو، آئندہ کبھی تم مجھ سے بات تک مت کرنا۔ امامہ نے بھرائے ہوئے لہجے میں اس سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ جویریہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میری خواہش ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ امامہ کو جیسے ایک کرنٹ سا لگا۔ اس نے شاک اور بے یقینی کے عالم میں جویریہ کو دیکھا۔ وہ دھیمے لہجے میں کہتی جا رہی تھی، تم میری اتنی اچھی اور گہری دوست ہو کہ مجھے یہ سوچ کر تکلیف ہوتی ہے کہ تم گمراہی کے راستے پر چل رہی ہو اور تمہیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ نہ صرف تم بلکہ تمہاری پوری فیملی۔ میری خواہش ہے کہ نیک اعمال پر اگر اللہ مجھے جنت میں بھیجے تو تم میرے ساتھ ہو، لیکن اس کے لیے مسلمان ہونا تو ضروری ہے۔ امامہ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے کتنا ہرٹ کیا ہے مجھے جویریہ، کم از کم تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میں تمہیں ہرٹ نہیں کر رہی ہوں، حقیقت بتا رہی ہوں۔ رونے یا جذبات میں آنے کی بجائے تم ٹھنڈے دل اور دماغ سے میری بات سوچو۔ میں آخر تم کو بیکار کسی بات پر ہرٹ کیوں کروں گی؟ جویریہ نے اس کا بازو نہیں چھوڑا۔ یہ تو تمہیں پتہ ہی ہوگا کہ تم مجھے ہرٹ کیوں کر رہی ہو، مگر مجھے آج یہ اندازہ ضرور ہو گیا ہے کہ تم میں اور تحریم میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ تم نے تو مجھے اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچائی ہے۔ اس سے میری دوستی اتنی پرانی نہیں تھی جتنی تمہارے ساتھ ہے۔ امامہ کے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے اور وہ مسلسل اپنا بازو جویریہ کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ تمہارا اصرار تھا کہ میں تمہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤں۔ میں اسی لیے تمہیں نہیں بتا رہی تھی، اور میں نے تمہیں پہلے ہی تنبیہ کر دیا تھا کہ تم میری بات پر بہت ناراض ہوگی، مگر تم نے مجھے یقین دلایا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جویریہ نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی، مگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ تم میرے ساتھ اس طرح کی بات کرو گی تو میں کبھی تم سے تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش جاننے پر اصرار نہ کرتی۔ امامہ نے اس بار قدرے غصے سے کہا۔ اچھا، میں دوبارہ اس معاملے میں تم سے بات نہیں کروں گی، جویریہ نے قدرے مدفونہ انداز میں کہا۔ اس سے کیا ہوگا؟ مجھے یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ تم در حقیقت میرے بارے میں کیا سوچتی ہو۔ ہماری دوستی اب کبھی بھی پہلے جیسی نہیں ہو سکتی۔ آج تک میں نے کبھی تم پر اس طرح تنقید نہیں کی، مگر تم مجھے اسلام کا ایک فرقہ سمجھنے کے بجائے غیر مسلم بنا رہی ہو، امامہ نے کہا۔ میں اگر ایسا کر رہی ہوں تو غلط نہیں کر رہی۔ اسلام کے تمام فرقے کم از کم یہ ایمان ضرور رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اس بار جویریہ کو بھی غصہ آ گیا۔ مائنڈ یور لینگویج، امامہ بھی بھڑک اٹھی۔ میں تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں امامہ، اور میں ہی نہیں، یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ تمہاری فیملی نے روپے کے حصول کے لیے مذہب بدلا ہے۔ امامہ، میری باتوں پر اتنا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھنڈے دل و دماغ سے امامہ نے جویریہ کی بات کاٹ دی۔ مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری کسی بھی بات پر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرنے کی۔ میں جانتی ہوں حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں۔ تم نہیں جانتی، اور یہی افسوسناک بات ہے، جویریہ نے کہا۔ امامہ نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اس بار بہت زور کے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا اور تیز قدموں کے ساتھ وہاں سے چل پڑی۔ اس بار جویریہ نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ کچھ افسوس اور پریشانی سے اسے دور جاتے دیکھتی رہی۔ امامہ اس طرح ناراض نہیں ہوتی تھی جس طرح وہ آج ہو گئی تھی، اور یہی بات جویریہ کو پریشان کر رہی تھی۔